بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکیل 7 سے لے کر اسکیل 16 تک پاکستان کی ہسٹری میں جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزام جو ایم سی کیوز موسٹ امپورٹنٹ ہے جو پوچھے جاتے ہیں، تمام ایم سی کیوز کی ہم نے سیریز شروع کی ہے۔ آپ نے اگر پارٹ 1 نہیں دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے پلے لسٹ میں ٹاپک وائز ویڈیو موجود ہیں، اگر آپ نے وہ واچ نہیں کی تو آپ ان کو ضرور واچ کر لیں۔ فرسٹ کویسچن اس میں دیکھیں، سٹیز آن بینک آف ریور، وہ شہر جو دریاؤں کے کناروں پر واقع ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں ہڑپا از آن دی بینک آف راوی ریور، ہڑپا جو ہے دریائے راوی کے کنارے پر واقع ہے۔ پیپر میں کویسچن اس طرح آتا ہے، ہڑپا سٹی از سچویٹڈ آن دی بینک آف وچ ریور، 4 ملٹیپل چوائس میں ریورز کے نام لکھے ہوتے ہیں تو راوی جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہوگا۔ نیکسٹ، لاہور از آن دی بینک آف راوی ریور، لاہور دریائے راوی کے کنارے پر واقع ہے۔ اسی طرح نیکسٹ کویسچن دیکھیں، اٹک از آن دی بینک آف انڈس ریور، اٹک جو ہے اگر اس شہر کا کویسچن بنتا ہے تو یہ دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے۔ اسی طرح سکھر از آن دی بینک آف انڈس ریور، سکھر جو ہے دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے۔ سکھر کا کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ وہ کس دریا کے کنارے پر واقع ہے تو سکھر دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے۔ اسی طرح یہ کویسچن بھی بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، موہنجو ڈارو از آن دی بینک آف انڈس ریور، موہنجو داڑو دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے۔ نیکسٹ جو کویسچن ہے، پاک پتن از آن دی بینک آف ریور ستلج، پاک پتن دریائے ستلج کے کنارے پر واقع ہے۔ تو یہ جو امپورٹنٹ کویسچن ہے جو پوچھے جاتے ہیں سٹیز کے حوالے سے کہ کون سا شہر کس دریا کے کنارے پر واقع ہے، یہ آپ سے شیئر کیے ہیں، ان کو آپ نوٹ ضرور کریں، ان کے نوٹس آپ ضرور بنائیں۔ اسی طرح اگر سٹیز کی بات کی جائے تو جو ابھی کانسٹیبل کا پیپر ہوگا یا فردر آگے کوئی پیپر ہوتا ہے تو اس میں سٹیز کے ان کویسچن بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ پوچھے جاتے ہیں۔ کراچی کی بات کی جائے تو کراچی گیٹ وے آف پاکستان، کراچی کو گیٹ وے آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ وچ سٹی از کال دی گیٹ وے آف پاکستان، کویسچن اس طرح آتا ہے پیپر میں کہ گیٹ وے آف پاکستان کہاں واقع ہے۔ اس کا کویسچن اگر سندھ آ جائے تو سندھ بھی ٹھیک ہوگا اور اگر کراچی آ جائے تو کراچی بھی ٹھیک ہوگا۔ تو چاروں آپشن میں سے یا تو وہ شہروں کے نام کویسچن میں ملٹیپل چوائس میں آئیں گے یا پھر پروونسز کے نام آئیں گے، تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ کراچی ہوگا۔ گیٹ وے آف پاکستان ایک یادگار ہے جو کراچی سندھ میں واقع ہے۔ کراچی کے حوالے سے اور بھی کویسچن پوچھے گئے ہیں پاس پیپر میں، اٹ واز دا فرسٹ کیپٹل آف پاکستان، یہ پاکستان کا پہلا دارالخلافہ تھا۔ اٹ واز دا بگیسٹ سٹی ان پاکستان، یہ کویسچن بھی پاس پیپر میں آیا ہوا ہے کئی بار، پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے تو وہ کراچی ہے۔ تو یہ کیپٹل جو فرسٹ کیپٹل وہ بھی کراچی ہے اور بگیسٹ سٹی پاکستان کا وہ بھی کراچی ہے۔ اسی طرح کراچی از اے فیمس فار میٹل ورک ان پاکستان، کراچی پاکستان میں دہاتی کام کے لیے مشہور ہے۔ ایک کویسچن کا آنسر آپ کمنٹ میں بتائیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کراچی کو جو ہے وہ روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے؟ اگر ہاں تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے۔ نیکسٹ کویسچن، فیصل آباد مانچسٹر آف پاکستان، فیصل آباد کو مانچسٹر آف پاکستان کہا جاتا ہے بیکاز اٹ از دا بگیسٹ ٹیکسٹائل سٹی ان پاکستان، اس کو مانچسٹر آف پاکستان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بگیسٹ ٹیکسٹائل سٹی یہ ہے پاکستان کی، اس وجہ سے جو ہے مانچسٹر آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس کا اولڈ نیم فارملی نیم جو ہے وہ لیل پور ہے اور یہ 3rd لارجسٹ سٹی ہے پاکستان میں، فرسٹ جو ہے وہ کراچی ہے اور تھرڈ لارجسٹ سٹی جو ہے یہ فیصل آباد ہے۔ سیکنڈ کون سی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے۔ نیکسٹ جو ہے اسلام آباد کی اگر بات کریں، اسلام آباد برازیلیا آف پاکستان، اسلام آباد کو برازیلیا آف پاکستان کہا جاتا ہے بیکاز اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان، کیونکہ یہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے، اینڈ اسلام آباد از اے ویری نیٹ اینڈ کلین سٹی، کیونکہ یہ صاف اور شفاف شہر ہے۔ اٹ ہیز بین دا کیپٹل آف پاکستان سنس 1967، یہ 1967 سے اب تک پاکستان کا جو ہے یہ دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے۔ اگر اس کا ایئر پوچھ لیا جائے تو آپ نے یاد رکھنا ہے 1967 سے یہ پاکستان کا کیپٹل ہے۔ اگر پاپولر سٹی کی بات کی جائے تو یہ 9th نمبر پہ، اٹ از دا کنٹریز 9th موسٹ پاپولر سٹی، یہ ملک کا 9واں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے۔ نیکسٹ کویسچن، پشاور کے حوالے سے ہے، پشاور سٹی آف فلاور، پشاور کو پھولوں کی وادی یا پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پشاور مینس سٹی آف فلاورز، پشاور از دا 6th موسٹ پاپولر سٹی ان پاکستان ود اے پاپولیشن آف اوور 2.3 ملین،
یہ چھٹا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا پاکستان کا شہر ہے اور اس کی جو آبادی ہے وہ 2.3 ملین جو تقریباً اس کے راؤنڈ باؤڈ ہے۔ اسی طرح اگر اس کا یہ پوچھا جاتا ہے کہ پشاور کا نام کس نے رکھا تھا تو وہ مغل ایمپیرر اکبر، مغل بادشاہ اکبر نے اس کا نام جو ہے وہ پشاور رکھا تھا۔ نیکسٹ کویسچن، پتوں کی جو ہے اس کو سٹی آف نرسری کہا جاتا ہے، یعنی یہاں نرسری زیادہ ہے۔ اسی طرح حیدرآباد کی بات کی جائے تو حیدرآباد سٹی آف پرفیوم، حیدرآباد کو خوشبو کا شہر کہا جاتا ہے، سٹی آف پرفیومز کہا جاتا ہے۔ حیدرآباد از کالڈ دا سٹی آف پرلز، حیدرآباد کو موتیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ حیدرآباد 8 لارجسٹ ان پاکستان، یہ 8ویں نمبر پر بڑا ترین شہر ہے پاکستان کا۔ اگر ملتان کی بات کی جائے تو ملتان فیمس فار ہینڈی کرافٹس اینڈ گلیزڈ پوئٹری اینڈ سٹی آف سینٹس، اولڈسٹ سٹی آف پاکستان، 7th ان رینک آف پاپولیشن۔ ملتان جو ہے یہ ہینڈی کرافٹس اور شاعری کے لیے مشہور ہے اور سینٹس کا شہر ہے، پاکستان کا قدیم ترین شہر، آبادی کے لحاظ سے 7ویں نمبر پر ہے یہ۔ سرگودا سٹی کی بات کی جائے تو سرگودا سٹرس کیپٹل آف پاکستان، سٹی آف ایگلز، اس کو عقابوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، سٹرس کیپٹل آف پاکستان بھی یہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں سے جو پاس پیپر میں کویسچن بنے ہوئے ہیں، پیرس آف دی ایسٹ، مشرق کا پیرس، ہارٹ آف پاکستان، پاکستان کا دل، پیڈل آف پنجاب، سٹی آف گارڈن، سٹی آف کالجز، کالجز کا شہر بھی سے کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سے کوئی بھی کویسچن پوچھا جائے تو آپ نے یاد رکھنا یہ لاہور ہی ہے۔ نیکسٹ سیالکوٹ کی بات کی جائے، سیالکوٹ از ناؤن فار مینوفیکچرنگ اینڈ ایکسپورٹ آف مینی آئٹم سچ ایز سرجیکل انسٹرومنٹس، میوزیکل انسٹرومنٹ، اسپورٹس گڈ، لیدر گڈس، ٹیکسٹائل گڈس۔ تو سیالکوٹ میں سے یہ کویسچن بن سکتا ہے کہ سیالکوٹ جن چیزوں کے لیے مشہور ہیں وہ آلات جراحی، موسیقی کے آلات، کھیلوں کے سامان، چمڑے کے سامان، ٹیکسٹائل کا سامان۔ سیالکوٹ از ناؤن فار مینوفیکچرنگ اینڈ ایکسپورٹ آف مینی آئٹم سچ ایز سرجیکل انسٹرومنٹ آلات جراحی، میوزیکل انسٹرومنٹ موسیقی کے آلات، اسپورٹس گڈ کھیلوں کے سامان، اسی طرح لیدر گڈس چمڑے کے سامان، ٹیکسٹائل گڈس جو ٹیکسٹائل کے سامان، تو یہ ان کے لیے سیالکوٹ جو ہے وہ مشہور ہے۔ تو یہ بھی آپ نے کویسچن ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر ایریا وائز ٹوٹل ایریا جو پاکستان کا ہے وہ 8,81,913 مربع کلومیٹر، 8,81,913 اسکوائر کلومیٹر پاکستان کا ٹوٹل ایریا ہے۔ اگر پروونسز کی بات کی جائے تو پنجاب کا جو ٹوٹل ایریا ہے 2,05,344 کلومیٹر، اور اگر مائلز کی بات کی جائے تو 79,284 اسکوائر مائلز ہیں۔ تو اس طریقے سے کویسچن کوئی بھی پوچھا جائے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کا۔ اسی طرح اگر سندھ کی بات کی جائے تو سندھ کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ 1,14,914 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اسی طرح اگر خیبر پختونخوا کے جو ایریا کی بات کی جائے 1,01,741 مربع کلومیٹر ہے۔ بلوچستان کی بات کی جائے تو 3,47,190 مربع کلومیٹر، 3,47,119 اسکوائر کلومیٹر بلوچستان کا ٹوٹل ایریا ہے۔ پاپولر گیمز جو پاکستان کے اندر ہے وہ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، اسکویش ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر آرکیولوجیکل سائٹس یعنی آثار قدیمہ کی بات کی جائے تو وہ موہنجو دیڑو، ہرپا، ٹیکسیلا، کوٹ ڈیجی، مہر گڑھ، تخت بائی، یہ اس کے آثار قدیمہ ہیں۔ میجر کراپس کی اگر بات کریں، جو میجر فصلیں جو پاکستان کے اندر ہیں وہ کاٹن، ویٹ، رائس اینڈ شوگر کین یہ ہے۔ اس کے حوالے سے 2 قسم کے کویسچن بنتے ہیں، which are پاکستان میجر سیزن فار ایگریکلچر کروپ، پاکستان میں زرعی فصلوں کے اہم موسم کون سے ہیں؟ تو وہ 2 ہیں، خریف اینڈ ربی۔ when the period of ربی crop starts and when ends، ربی کی فصل کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے؟ when the period of ربی crop starts and when ends، ربی کی فصل کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے؟ تو یہ these crops are planted in winter from October to December، یہ فصلیں سردیوں میں اکتوبر سے دسمبر تک لگائی جاتی ہیں۔
یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اکتوبر سے دسمبر تک لگائی جاتی ہیں۔ نیکسٹ جو خریف کا بنتا ہے کویشچن، وین دی پیریڈ آف خریف کراپ سٹارٹس اینڈ وین اینڈس، خریف کی جو فصل کی مدت ہے کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے؟ جو خریف کی فصل یعنی خریف کراپ جو ہے یہ اپریل جون کے درمیان میں شروع ہوتی ہے اور اینڈ جو ہوتی ہے ستمبر ٹو اکتوبر یہ جو فصلیں اس کے اینڈ ہو جاتا ہے۔ سیکرٹ ایجنسی کون سی جو فیمس ہے پاکستان میں؟ وہ آئی بی اسٹیبلشڈ ان 17 اگست 1947۔ آئی بی اسٹینڈ فار انٹیلیجنس بیورو، یہ پاکستان کی اولڈسٹ جو ایجنسی ہے۔ 17 اگست 1947 کو اس کا قیام انٹیلیجنس بیورو کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اسی طرح اگر آئی ایس آئی کی بات کی جائے، ان کے ایبریویشن بھی پوچھے جاتے ہیں پیپر میں، یعنی آئی بی کا، آئی ایس آئی کا، تو انٹر سروس انٹیلیجنس، آئی ایس آئی انٹر سروس انٹیلیجنس واز اسٹیبلشڈ آن 1 جنوری 1948۔ جو انٹر سروس انٹیلیجنس آئی ایس آئی کا قیام جو ہے یہ 1 جنوری 1948 کو اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اگر ایف ایس ایف کی بات کی جائے، فیڈرل سیکورٹی فورس اسٹیبلشڈ ان 1972 بائی ذوالفقار علی بھٹو۔ فیڈرل سیکورٹی فورس ایف ایس ایف جو ہے یہ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی، لیکن ڈیزولڈ ان 1977 بائی جنرل ضیاء الحق۔ جنرل ضیاء الحق نے اس کو 1977 میں ڈیزولو کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا ایف ایس ایف یعنی فیڈرل سیکورٹی فورس کو۔ نیکسٹ، ذوالفقار علی بھٹو اسٹیبلشڈ ایف آئی اے آن 13 جنوری 1975۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایف آئی اے جو ہے اس کو 13 جنوری 1975 کو اس کو قائم کیا۔ ایف آئی اے اسٹینڈ فار فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی۔ ایف آئی اے کو ذوالفقار علی بھٹو نے 13 جنوری 1975 کو اس کو بنایا، یعنی اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نیکسٹ، ایئرپورٹ کی بات کی جائے، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ یہ کراچی میں ہے اور اولڈسٹ ایئرپورٹ ہے۔ اسی طرح اگر بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ جس کا اب جو نیو نیم ہے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ یہ ہے، اور لارجسٹ ایئرپورٹ سنس 2019، یہ 2019 سے لارجسٹ ایئرپورٹ کہلاتا ہے پاکستان کا۔ واز کلوزڈ فور کمرشل فلائٹس فرام 20 اپریل 2018۔ بینظیر بھٹو بین الاقوامی ہوائی اڈے کو 20 اپریل 2018 کو بند کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ نئے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے اس کی جگہ لے لی۔ نیکسٹ، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہاں ہے؟ یہ لاہور میں ہے۔ اور اسی طرح باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ یہ پشاور میں ہے۔ اور باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ 27 جنوری 2012 کو پشتون قومی پرست سیاسی رہنما خان عبدالغفار خان نے، جو باچا خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے نام پر رکھا گیا، اور یہ ہوائی اڈہ 1927 میں قائم کیا گیا تھا جسے برطانوی سلطنت کے ہوائی جہازوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ چند معلومات تھی جس کو پارٹ 2 میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اسی طرح پارٹ 3 پارٹ 4 پاکستان کے اکارڈنگ جتنی بھی امپورٹنٹ جو ہسٹری ہیں اور جتنے بھی موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے، لیکن اگر آپ نے ساتھ ان کو لکھیں گے نہیں، آپ ان کو نوٹ نہیں کریں گے، ان کے نوٹس پریپیئر نہیں کریں گے، تو آپ کبھی بھی ریٹن پیپر میں کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں پریپریشن نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو ایک ہی فارمولا یاد رکھنا ہے کہ آپ نے تمام ویڈیوز کے جو امپورٹنٹ نوٹس ہیں پاکستان ہسٹری کے یا انگلش کے یا اسلامیات کے، وہ آپ کو ان کو نوٹس آپ نے خود پریپیئر کرنے، تبھی آپ کے جو ہے وہ اچھے مارکس آئیں گے۔ کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کی پریپریشن کے لیے سکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ اپنا نام، شہر کا نام، اپنی کوالیفیکیشن لکھ کر ہمیں واٹس ایپ کریں، ہم آپ کو اپنے پریپریشن گروپ میں ایڈ کر لیں گے۔ تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔